بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد نعمان سیفی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں ساری کے اس پیارے سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی بھی ہو رہی ہوگی، صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہو رہا ہوگا، ذکر و اذکار بھی انشاءاللہ ہو رہے ہوں گے، اور تراویح کا بھی باقاعدہ اہتمام ہو رہا ہوگا۔ بس یہ چند دن ہیں صاحب، ان چند دنوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیجئے، سب آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، سب آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی ناکہ نہیں ہے، کوئی سگنل نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پہ جو ہے وہ آپ کو بمپی روڈ نہیں ملے گا، انتہائی اسٹریٹ سڑک ہے صاحب، انتہائی سیدھی سڑک ہے۔ اور یوں کہیے کہ یہ جو اعمال کی سڑک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی صورت میں ہمیں دی ہے، اس پر ڈرائیو کرنے کا اپنا ایک مزہ ہے صاحب، اپنا ایک مزہ ہے۔ جیسے گاڑی کو آپ آٹو پہ لگا دیتے ہیں نا صاحب، ایک سرٹن اسپیڈ طے کر کے، تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس وقت ہائی وے پہ موجود ہیں، یہ اعمال کا ہائی وے ہے بیسکلی، اور اس اعمال کے ہائی وے پہ اپنی گاڑی کو 120 پہ رکھیے اور اس کے بعد آٹو پہ لگا دیجئے اور چلتے جانے دیجئے، چلتے جانے، روکیے گا مت، ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا بھی نہیں کرنا کہ تھک جائیں اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ راندے درگاہ کر دیے جائیں، ہاں ایسا کرنا ہے کہ یعنی کام بھی ہو اور اس اہتمام سے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو بس اہتمام کرتے رہیے، پیچھے نہیں ہٹنا، یہ ذہن میں رکھیے گا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اب تو موقع بڑا کمال آ رہا ہے صاحب، یعنی اب دیکھیے چند دن رہ گئے اور اعتکاف کا انشاءاللہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف بنیادی طور پہ اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا وہ شاندار راستہ ہے صاحب، وہ شاندار راستہ ہے جس کے ذریعے ایک معتکف چند دنوں میں، صرف چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی اعلیٰ ترین منزل کو پا لیتا ہے۔ یعنی ایک عشرے کے لیے اپنے خاندان، اپنے دوست احباب، اپنے کاروبار سے الگ تھلگ ہونے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس احساس کو اپنے وجود میں تازہ کرے کہ ایک صاحب ایمان کے لیے اللہ کا قرب ہی سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا انعام ہے۔ وہ وصال رب کی لذت سے آشنا ہونے کے لیے خلوت کے لمحات کو ترجیح دیا کرتا ہے، یعنی اس وقت کوئی نہ ہو اسے دیکھنے والا، بس وہ ہو اور اس کا رب ہو، تاکہ وہ پوری یکسو یعنی فل فوکسڈ ہو کے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، انتہائی انہماک کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے ساتھ مکمل طور پہ وابستہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اور ذرا میرے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو مجھے بات کرنے میں بھی لطف آئے گا اور آپ کو بات سننے میں بھی لطف آئے گا انشاءاللہ۔ یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی دنیاوی طور پہ کوئی بااثر شخص اگر ہو، کوئی بہت ہی امیر ترین آدمی ہو، آپ اس کے مہمان بنیں تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق یعنی اس سے بڑھ کے آپ کی مہمانداری کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو پروٹوکول دے گا، آپ کو عزت دے گا، اس کے سارے نوکر چاکر آپ کے آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے، کس لیے کہ بھئی یہ صاحب کے مہمان ہیں اور صاحب کے مہمان راضی ہو کے جائیں، ناراض ہو کے نہ جائیں، یعنی اس کی پسند کا، اس کی ناپسند کا، اس کی غمی کا، اس کی خوشی کا، یعنی ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ اور جب گھر سے رخصت کریں گے تو اس تصور سے کریں گے کہ صاحب کے مہمان جو ہیں وہ ہمارے صاحب کو یہ فیڈ بیک دے کے جائیں کہ بھئی آپ کے جو گھر والے تھے انہوں نے مہمانداری بہت اچھی کی۔ اب ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ رب کائنات جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا سب کچھ ہے صاحب، جب اس کے خزانوں سے یعنی جو تمام تر خزانوں کا مالک ہے، جب اس کے خزانوں کے منہ اس نے رمضان میں کھول دیے تو ایک کرم یہ کیا کہ اس کی ایک چابی جو ہے وہ اعتکاف کے ذریعے بھی دے دی ہے، یعنی اس کی فیاضی کا کیا ہی عالم ہوگا کہ میرا بندہ میرے لیے، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے، وہ اون کرتا ہے نا میرا بندہ میرے لیے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو لاک کر کے بند کر کے، اپنے دوست احباب کو، اپنی گیدرنگز کو چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے، ایون اپنی جاب کو چھوڑ کر میری جاب کرنے آیا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھ سے رضامندی کے باقاعدہ پروانے چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، 3 خندقوں کا۔ اور آپ جانتے ہیں ایک خندق کا فاصلہ کیا ہے؟ ایک خندق کا فاصلہ ہے مشرق سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہمیں تو یہ نہیں پتہ صاحب کہ مشرق کی انتہا کیا ہے اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ مغرب کی انتہا کیا ہے، اب ان 2 انتہاؤں کے درمیان ایک خندق ہے، تو ذرا سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوزخ کو کس ڈسٹنس پہ آپ سے لے جاتا ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بلکہ معتکف پر انعامات کی بارش کا ذرا اندازہ کیجئے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے ان ساری نیکیوں کا ثواب بھی جاری کر دیا جاتا ہے جو اس طرح کے وہ لوگ بجا لاتے ہیں جو اعتکاف میں نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، اب ذرا ایک امیجن کیجئے، ایک بات ویژولائز کیجئے کہ اعتکاف کرنے والے پر 24 آورز 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، 24 آورز، کوئی لمحہ
رحمتوں سے باہر نہیں ہے، چونکہ ایک معتکف 10 دنوں کے تمام ہی لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے. کبھی نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی تلاوت کی صورت میں اللہ اس سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان اور سکون دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ دل آج کل بڑا مغموم ہے نا لوگوں کا، پریشانیاں بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے، بے روزگاریاں ہیں، جاب نہیں ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں. تو کبھی اللہ کے ذکر سے دل کو سکون دے رہا ہوتا ہے، تو کبھی درود پاک سے زبان کو تر کر رہا ہوتا ہے، کبھی تراویح کی صورت میں اس کی بارگاہ میں قیام کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی صلاۃ التسبیح کی صورت میں اس پاک پروردگار کی تسبیح کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی نوافل کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے نا. تو کبھی نوافل کے ذریعے اپنا جو یوں کہہ لیجئے کہ اپنے پالن ہار کا باقاعدہ قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی ندامت کے اشک بہا کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں نا حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک مسلمان ندامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک آنسو کا قطرہ بہا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کے قطرے کے بدلے میں جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے. تو ذرا سوچئے صاحب کہ وہ جو معتکف ہے اس پر کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ بالکل تنہا بیٹھا ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ پردے میں ہے، اپنے خیمے میں ہے، اپنے کیمپ میں ہے، اب وہ ہے اور اس کا رب ہے. اور اس وقت جب وہ ندامت کے اشک بہائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیسا کرم کرے گا. اور ذرا سوچئے صاحب وہ جو عظیم ترین طاق راتیں ہیں جب اس پر سایہ فگن ہوں گی، وہ عظیم ترین طاق راتیں جن میں سے ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے، وہ تو ہے نا، یا تو 21 ہے، یا تو 23 ہے، یا تو 25 ہے، یا تو 27 ہے، یا تو 29 ہے. اب یہ جو اعتکاف کرنے والا معتکف ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام سے نوازا ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک رات اس کو ملنی ہے، ہر صورت ملنی ہے. اور یقیناً وہ جو رات ہے، اس رات میں جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ باقاعدہ نزول اجلال فرماتے ہیں. اور ذرا سوچئے کہ جس وقت وہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک مومن کے گھر میں جاتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں جاتے ہیں، جہاں عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں رکوع و سجود ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ان لوگوں سے مصافحہ فرماتے ہیں. تو ذرا سوچئے یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی جو گھروں میں بیٹھ کے عبادتیں کر رہے ہیں. تو جو معتکف ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سب سے کٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے اوپر کیسی تجلیات کا نزول جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے اور اللہ کے فرشتوں کے توسط سے ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی معتکف وہ ہے صاحب جو سب سے کٹ جاتا ہے. اور اعتکاف اتنی عظیم عبادت ہے کہ جو آپ کو باقاعدہ ایک نظام الاوقات کے تحت سجا دیا کرتی ہے. یعنی ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے بھی اگر میں آپ کو کہوں نا تو اس سے بہتر فارمولا کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنا پورا ٹائم ان 10 دنوں کے اندر ایسا مینیج کر لیتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک ڈسپلن آ جاتا ہے. اسی طرح سے صاحب قرآن پاک جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس قرآن کو پڑھنے، اس قرآن کو سمجھنے اور اس قرآن پر عمل کرنے کا آپ کو باقاعدہ موقع ملتا ہے. یعنی جس کتاب کو اٹھا کر بدقسمتی ہے صاحب، مجھے جملہ کہنے دیجئے، اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں جنید بھائی آپ سخت بات کرتے ہیں، ایگریسو ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. میں کیا کروں صاحب، میں کیا کروں، مجھے بتائیے میں کیا کروں. یعنی ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم دنیا کا سارا لٹریچر پڑھ لیتے ہیں، ہم جو انفارمیشن ہمارے کام کی نہیں ہے ہم اس کو بھی گوگل سے سرچ کر کے نکال رہے ہوتے ہیں، بیہودہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے وقت ہے، بیہودہ پوسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے وقت ہے. جس قرآن کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، اس قرآن کو اٹھا کر ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا ہے. معاذ اللہ اس کے اوپر گرد جم رہی ہوتی ہے. رمضان ہمیں اس کو کھولنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اعتکاف کرنے والا ایسا ہے صاحب کہ اس کو یہ اپارچونٹی ہے کہ وہ قرآن پاک کو کھولے بھی، قرآن پاک کو پڑھے بھی، اس کے ترجمے کو بھی پڑھے، اس کی تفسیر کو بھی پڑھے اور قرآن کے ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن سے دوری اختیار نہیں کرنی ہے، ہمیں تو قرآن کو تھامنا ہے. ہم جب تک قرآن کو تھامے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عروج عطا کیا تھا، اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا صاحب ہم بالکل برباد تباہ ہو کے رہ گئے. اپنے بچوں کو لگا دیجئے اس کام کے اوپر، اور خاص طور پہ جو معتکفین ہیں ان کو تو چاہیے یہ اپنا منشور بنا کے مسجد کے اندر داخل ہوں کہ میں نے قرآن پاک سے محبت کرنی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ کیسی مثال دے کے بتلایا ہے. ویران گھر کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ یعنی جس گھر میں یوں کہ یہ مطلب یہ ہانٹنگ ہاؤس ہے
یا یہاں پہ جو ہے جن بھوت رہا کرتے. ہوتا ہے نا بہت سے ایسے لوگ گھر ہوتے ہیں بالکل بند ہوتے ہیں, برسا برس بند ہوتے ہیں, اس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے. تو یہ مثال ایکچوئل سمجھانے کے لیے کہ جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے نا, وہ ویران گھر کی طرح, یعنی جیسے ویران گھر خیر و برکت سے اور رہنے والوں سے مکمل طور پہ خالی ہوتا ہے, ایسے ہی اس شخص کا دل خیر و برکت سے اور روحانیت سے خالی ہوتا ہے جسے قرآن مجید کا کوئی حصہ یاد نہیں. بس ذہن میں رکھیے صاحب, اللہ کی بارگاہ میں ڈیرا ڈالنے کا وقت آ گیا ہے. ہاں اب آئیے ذرا میں مدعے کی طرف آ رہا ہوں. ڈیرا ڈالنے کا وقت آ گیا ہے, دنیا کو چھوڑ کر اسی کا ہو جانے کا وقت آ گیا ہے. وہ وقت آ رہا ہے صاحب کہ جب صرف آپ ہوں گے, آپ کا رب ہوگا. وہ وقت آ رہا ہے جب اعتکاف کی صورت میں آپ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر سکیں گے. بڑا لطف آتا ہے سر, بڑا لطف آتا ہے. یہ جو اعتکاف ہے نا, اس میں جب آپ بالکل تنہائی میں بیٹھے ہوں گے نا رات کے کسی پہر, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے تو صاحب یہ جو 10 دن اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے, اس کو راضی کرنا ہے, تو وہ جو راز و نیاز کی باتیں جو آج تک آپ اپنے رب سے نہیں کر سکے, آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ وقت آ رہا ہے وہ راز و نیاز کی باتیں آپ کو کرنی ہے. جب آپ اپنے گناہوں کے انبار کو سامنے رکھ کر ندامت سے باقاعدہ اپنے سر کو جھکا کر اس کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے اشک بہائیں گے نا, اس کا لطف انشاءاللہ کچھ اور ہوگا. یعنی جب آپ عرض کرتے جائیں گے اور آپ کا مالک و مختار وہ پالنہار سنتا بھی جائے گا اور آپ کو عطا بھی کرتا جائے گا. جب آپ توبہ کرتے جائیں گے اور وہ بخشش کے پروانے آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا. یعنی وہ کیسا کریم ہے صاحب کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت کے علاوہ اور کہیں نہ جائے, میرا بندہ داخل جہنم نہ ہو. ذہن میں رکھیے گا, ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں, ہمیں سرکار علیہ السلام پر بڑا مان ہے. وہ جو میرے آپ کے آقا و مولا نے ایک دعا رکھی ہے نا اپنے پاس, بھی تمام نبیوں کو دی گئی تھی نا, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کو محفوظ کر لیا تھا. کیوں کر لیا تھا؟ میرے سرکار نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنے اہل بیت کے لیے کچھ نہیں مانگا, ہاں ہمارے لیے کہ بروز محشر میرے سرکار علیہ السلام کو اذن ہوگا اور جب اپنے دست مبارک کو وہ ہمارے لیے اٹھائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت کے پروانے دے گا. لیکن 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 کس منہ سے سرکار کو اپنی شکل دکھائیں گے؟ کون سی شکل دکھائیں گے؟ اس شکل کو دکھانے کے لیے اتنا ضرور کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. لہٰذا ذہن میں رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مایوس نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اتنا غفور ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے. وہ صرف کہتا ہے تو میری طرف چل کے تو دیکھ, میری رحمت دوڑ کے تجھے اپنے سائے میں لے لے گی, دوڑ کے اپنے دامن میں جو ہے سمیٹ لے گی. تو چلنے کی کوشش کریں, کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کی, آخری بات کر رہا ہوں, 10 دن کا اعتکاف کیا, جس شخص نے رمضان المبارک کا 10 دن کا اعتکاف کیا, اس کا ثواب کیا ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے, لوگ عمرے پہ جا نہیں پا رہے, 2-2, 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ کا پیکیج ہو گیا ہے, پتہ نہیں کب بلاوا آئے گا, کب جائیں گے. لیکن یہ تو طے ہے کہ اعتکاف کر لیں گے تو جتنا ثواب وہاں جا کے ملنا تھا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں عطا کر دے گا. تو 10 دن آپ نے رہنا ہے, زیادہ نہیں رہنا. لیکن ہاں آخری بات, یہ جو منحوس موبائل فون ہے نا, اس کو اٹھا کر بند کر کے رکھ دیجیے گا. اس اعتکاف میں نہ گوگل ہو, نہ انسٹاگرام ہو, نہ فیس بک ہو, نہ یوٹیوب ہو. آپ ہوں اور آپ کا رب ہو, بس پوری توجہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا کرم کرے گا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں, یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین, ہمارے بزرگ ہیں, محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ہمارے بزرگ ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائے. تینوں احباب کو خوش آمدید, السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام میرے پیارے دوست پرنس آف قوالی اور صدارتی ایوارڈ یافتہ جناب شیر میاں آزاد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. آداب جی. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آئیے آغاز کرتے ہیں نشریات کا. اور آپ کو بھی انشاءاللہ ہم دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہو کال کرنے کا موقع بھی دیں گے, نمبرز بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ آئیں گے, محفل کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلیں گے, کیونکہ آج موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج ہم اعتکاف پہ بات کریں گے اور قرآن پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت پہ بات کریں گے. لہٰذا آپ کہیں بھی بستے ہو کال کیجئے اور ہم سے سوال کیجئے. سب سے پہلے میرا خیال ہے پروفیسر صاحب, اعتکاف کسے کہتے ہیں, اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے,
اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام کا کیا جو طریق تھا وہ ذرا بتائیے کیا تھا اعتکاف کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو اعتکاف کے فضائل قرآن بیان کرتا ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا، یہ تو نہیں کہوں گا کہ گرچہ شوق نہیں، شوق تو ہے اس کلام کے ساتھ کہ اللہ کرے اتر جائے پوری قوم کے دل میں آپ کی بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے لیے آپ کی طرف سے ریوارڈ ہے، ریوارڈ آپ جیسی اہل علم شخصیت کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو اعتکاف کی نعمت عطا کی ہے، سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ اعتکاف کیا ہے، تو اعتکاف عربی کا لفظ ہے، اس کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو اس کے معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، ٹھیک، یا خوبصورت اگر آج کی زبان میں ترجمہ کریں تو وہ ہے دھرنا دینا، ہاں لیکن یہ محبت والا دھرنا ہے۔ محبت اللہ کے در۔ ہاں یہ بھی وضاحت کر دیجیے، محبت والا دھرنا ہے، ورنہ دھرنوں کا سیزن تو ابھی شروع ہونے والا تھا۔ چلیں، یہ لفظ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا، واہ واہ، کسی کے دروازے پر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اعتکاف یہ ہے کہ انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اور ان کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا قرب پانے کے لیے کچھ دیر کے لیے دنیا سے اپنے آپ کو غیر متعلق کر کے مسجد میں ٹھہر جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اسے کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف تین قسم کا ہے، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت مؤکد ہے، ایک اعتکاف مستحب ہے۔ واہ، اعتکاف واجب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی کسی مشکل کے وقت منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، یہ واجب کہلائے گا۔ یہ منت کے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ منت کے طور پر بھی کیا جا سکتا گڈ ہے۔ گڈ گڈ، ٹھیک۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو ہم اعتکاف کرتے ہیں اس کو سنت مؤکد الکفایہ، یہ سنت مؤکد کے طور پر، اور مستحب یہ ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہو، ٹھیک ہے، اور کہہ دے نویت سنت الاعتکاف، ٹھیک، وہ مستحب ہے، اور اس مستحب کی بھی جو برکتیں اس کو حاصل ہوں گی ان پر بھی انشاءاللہ سے حاصل پاس ہوگی۔ ٹھیک۔ اب سوال یہ بڑا خوبصورت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے۔ ہاں کیوں کیا جاتا ہے یہ بتائیے نا۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا جو لوگ سننا چاہتے ہیں، اچھا، میں یہ عرض کروں گا کہ اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم سب کے اس پیغمبر نے کیا جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ آہا، کیا کہنے، غار ہرا، آہا، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا۔ واہ، تو ہم کریں گے۔ ہاں، اب آگے ہے اس کی بات میں ہم آتے ہیں کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ہمیں روحانی، جسمانی، معاشرتی یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اعتکاف کیا اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مہینہ بھر بھی کیا، 20 دن بھی کیے، اور رمضان کا آخری عشرہ بھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریق ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے طریق کو مد نظر رکھ کر جب میں اور آپ گفتگو کریں اس قوم کے سامنے جن کو یہ بتایا گیا ہو کہ جب تک کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ کے محبوب سے محبت نہ کی جائے ایمان نصیب نہیں ہوتا، بے شک، جب امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا ہے، نبیوں کے سردار نے کیا واہ ہے، واہ واہ، تو انبیاء کرام علیہ السلام تو سارے اس جھرمٹ میں آ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح، اس کائنات کے لیڈر نے کر لیا نا، تمام انبیاء کے لیڈر نے کر لیا، ختم ہو اب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا 40 راتوں کا۔ ٹھیک ٹھیک، اللہ نے کلیم اللہ کو طور پر بلا کر 40 دن اعتکاف کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ ایک نعمت بھی رکھ دی۔ اچھا، پہلے تقریباً 30 دن پھر 10 دن بڑھائے تھے، اس طرح کچھ تھا؟
40 دن کا 40 ذکر دن ہے، قرآن ٹوٹالٹی نے میں، کہا کہ 40 لیلۃ، ہاں، ٹھیک، 40 دن ٹھیک۔ کے لیے بلایا۔ تو پھر یہ کہ قرآن پاک نے کہا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ واہ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، واہ واہ، سبحان اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، کیا رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کے ضمن میں آج ہمارے کانوں میں یہ بات بھی کانوں کے ذریعے دل میں اتر جائے کہ جہاں اعتکاف کیا جاتا ہے ان جگہوں کو اتنا خوبصورت بناؤ، اتنا صاف ستھرا بناؤ، اتنا معطر و معمر کرو کہ وہاں بیٹھ کر جو مسلمان اللہ کا قرب پانے کے لیے دنیا سے تعلق توڑ رہا ہے، اللہ رب العزت جو جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، وہ بھی کہے کہ میرا بندہ کس حال میں میرا فقیر بنا ہے، میرے در کا سوالی بنا ہے، اس کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو قرآن کریم نے اس ضمن میں ہمارے سامنے یہ راستہ کھولا کہ ہم طواف اعتکاف کی طرف سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی وی آئی پی، بلکہ یوں کہیے کہ پریولیج کلاس ہے، ان کا تو ویسے ہی ہمیں خاص طور پہ جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ذرا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ بتائیے کہ اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے احادیث پاک جو ہیں بیان کرتی ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ اور تمام جو ازواج مطہرات یا اہل بیت کے حوالے سے بتائیے ان کا انداز کیا تھا اعتکاف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ رمضان کے رحمت بھرے ماحول میں اعتکاف کا تذکرہ ہونا، وہ بھی خاص رحمتوں کو جو لینے کا ذریعہ ہے۔ اس میں جو ہمارے پروفیسر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو سنت مؤکدہ کے درجے میں لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ جو اعتکاف بیٹھے گا اس کو میرا خاص فیض ملے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ میری سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جو میری اس سنت پر آئے گا میں اس پر ضرور نگاہ رحمت پھیروں گا۔ یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ کہ سرکار علیہ السلام سے روحانی طور پر کنیکٹیویٹی کا ایک بہت بہترین ذریعہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہاں، پھر اس سے اندازہ لگائیں، جیسے شروع میں آپ نے ایک روایت سنائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ جو بندہ اعتکاف صرف ایک دن اور رات کا بیٹھ لے، اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ اعتکاف بیٹھنے والا بندہ دوزخ میں جائے۔ اللہ، اور یہ خندق کوئی سڑک کی خندق نہیں ہے، زمین و مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ہاں، اس کا بھی بتایا اس سے اندازہ ہے۔ پھر تیسرا جو بڑا خوبصورت اعتکاف کی فضیلت ہے، یہ آپ حیران ہوں گے، وہ جو ایک حدیث مبارکہ کی ذرا گہرائی کو دیکھیں۔ بتائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہو۔ یعنی مومن کا اور مسجد کا کتنا گہرا لنک ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ وہ گہرا لنک جو مسجد میں صرف 5 دفعہ جانے والے کو ملتا ہے، اعتکاف والے کو یہ لمحات 10 دن اور 10 راتیں ملتی ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن جو ہے مسجد کے بغیر جو ہے مسجد کے بغیر زندہ ہے، اور جو ہر وقت مسجد میں ہے تو اسے اندازہ لگا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مسجد میں ایک نماز پڑھیں اور گھر میں نماز پڑھیں تو فرق کیوں بنتا ہے؟ تو سب نے لکھا فرق اس وجہ سے ہے کہ مسجد میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار فرشتے رہتے ہیں، تو معتکف اگر آرام سے سویا بھی ہونا تو عبادت کرنے والے فرشتوں کے روحانی اثرات پڑتے رہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ عام طور پر مسجد میں ایزینس کا ماحول نہیں ہوتا، آپ کو باادب رہنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معتکف سے اتنا خوش ہے کہ یار آپ مسجد میں سوئے بھی رہے ہیں تب بھی آپ کو ڈھیروں خیرات مل جائیں۔ صحیح بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کوئی ایزی ہونے کے لیے آپ سونے جائیں، مقصد یہ کہ آپ عبادت کریں گے، نہیں کوئی ایزی نہیں ہوگا، آپ نے کہہ دیا کوئی ایزی نہیں ہوگا، تلاوت کریں گے، لیکن بہرحال اس ماحول میں تو پھر ماہ رمضان کا موقع جس میں رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، ان رحمتوں کے دروازے میں سب سے بڑی رحمت کی جگہ تو مسجد تھی، اس مسجد میں پھر بلایا جا رہا ہے۔ اگر رحمت در رحمت کے ماحول میں
موتقف آ رہا ہے۔ واہ۔ یہی تو وجہ تھی کہ جو اعتکاف سے پہلے جتنے بھی نیک کام کر رہا تھا، والدین کی خدمت کرتا تھا، رزق کے حلال کمال آ رہا تھا، وہ جو سارے کام کر رہا تھا یہاں تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے سارے ثواب بھی اللہ تعالیٰ اعتکاف کی وجہ سے درج کراتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہ سبحان اللہ، وہ کام جو آپ نہیں کر رہے اس کا بھی ثواب آپ کی نیت میں شامل تھے اور آپ کے معمول میں بھی تھے، اس کا ثواب بھی اللہ نے شفٹ کیا۔ کیا کہنے۔ اور تیسرا جو آپ نے بہت خوبصورت کہا کہ اعتکاف والے بندے کو لیلۃ القدر تو ملے ہی ملے، اس میں تو دوسرا کوئی چانس نہیں کہ آپ ان لمحات میں مسجد میں جب ہوں گے تو لیلۃ القدر کی رات جب فرشتے ملنے آتے ہیں تو گھروں میں ضرور وہ جھانکتے ہیں، لیکن مسجدوں میں غور سے جھانکتے ہیں۔ تو گھروں میں جو عبادت ہو رہی وہ ٹھیک ہے ہو رہی ہے، لیکن یہاں اللہ کے گھر میں کون بیٹھا عبادت کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، تو وہ ساری کیفیتیں اس میں آ رہی ہیں، تو اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر وہ جو آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا، یہاں میں اضافہ بھی کر دوں، باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام اس سے مسافہ کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسافہ کریں اس کو گریہ طاری ہوتا ہے، وہ بندہ روتا ہے، چونکہ یہ مسافہ کرنا جبرائیل کا نہیں ہوتا، وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اللہ کی رحمت اور قربت فیل کراتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات، کیا کیفیت ہوگی، تو ان باتوں کو وہ فیل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اعتکاف والے کو یہ درجہ بھی دیتا ہے، تو پھر اسے اندازہ لگے کہ وہ کس گہرے ماحول میں بیٹھا ہے۔ میرے آپ کے سرکار نے کیسے گزارا رمضان، اعتکاف کیسے کیا؟ آپ کا اعتکاف کا معمول یہ تھا کہ آپ کے بارے میں جو روایات میں ہے کہ آپ باقاعدہ اعتکاف بیٹھتے تھے، پھر ان اعتکاف کے درمیان جو آپ کے معمولات تھے لاملا، اس میں تلاوت بھی تھی، اس میں آپ صحابہ کو بلا کر تربیت بھی فرماتے تھے، اس میں آپ کے معمولات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنے حجرے سے سر تھوڑا سا باہر نکال کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ کو کنگھی بھی کر دیتی، اللہ آپ کو میں مطلب یہ کہ سنوار بھی دیتی تھی۔ اندازہ لگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو اللہ کی رحمتوں کے جوبن کی کیا کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ازواج مطہرات بھی باقاعدہ بیٹھتی تھی، اور امت کا بڑا معمول رہا، اولیاء بھی بڑی کثرت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چونکہ یہ ایک خاص وہ رنگ ہے، وہ جو آپ نے جملے فرمایا کہ اللہ کا قرب پانے کا اس سے زیادہ بہتر موقع نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ قرب ملتا ہے تنہائی میں، اور تنہائی بھی خاص، اور قرب ملتے سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ میں، اور آپ بیٹھے بھی مسجد میں ہیں، اور قرب ملتا ہے جب آپ کے سامنے قرآن ہو، مسجدیں قرآن سے سجی ہوتی ہیں، تو آپ قرب کے ایک شاندار ماحول میں بیٹھے ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھا لیتے ہیں، اور اب ذرا سننے والے ظاہر سننا چاہیں گے، اتنی خوبصورت تمہید دونوں بزرگوں نے، کیا زبردست کلام ماشاءاللہ ابتدا میں، کہ جو سن رہا ہوگا اسے تو یقیناً اعتکاف کی لذت جو محسوس ہوئی ہوگی کہ اس نے تہیہ کر لیا ہوگا کہ میں نے جانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے اعتکاف کی شرائط اور مسائل کے حوالے سے، اور یہ اس لیے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتائیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اعتکاف اختیار تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی شرائط کا بھی معلوم نہیں ہوتا اور مسائل کا بھی نہیں معلوم ہوتا، تو غلطیاں کر جاتے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، اعتکاف شرعی اعتبار سے اس کی 3 صورتیں ہیں، اس کا ایک اشارہ بھی خان صاحب نے کیا۔ اس میں ایک صورت ہے اعتکاف نفلی کی، اور نفلی اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ بغیر محنت کے ثواب، مسجد میں داخل ہو اور زبان سے یہ لفظ کہہ دے نویت سنت الاعتکاف، اب وہ چند منٹ مسجد میں ٹھہرے، چند گھنٹے ٹھہرے یا چند دن ٹھہرے، وہ جیسے ہی مسجد سے باہر آئے گا وہ اعتکاف کا ثواب لے کر مسجد سے عموماً امام صاحب جو ہے مطلب اناؤنس بھی کر دیتے، جی بالکل، کسی بھی نماز میں آپ جائیں تو بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ مسجد میں لکھوا دیتے تھے کہ کوئی داخل ہو تو وہ پڑھ لے، اعتکاف کی نیت کر لے، وہ ثواب پا لے گا۔ دوسرا ہے اعتکاف واجب، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی زبان سے یہ جملہ بولے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، اس میں روزہ بھی شرط ہے اور مسجد بھی شرط ہے کہ مسجد میں بیٹھے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو صورت ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اس کے اندر بھی روزہ بھی شرط ہے اور مسجد بھی شرط ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ 20 رمضان کو
صبح کے وقت ہی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اعتکاف کی نیت سے۔ اب اس مسئلہ ہے اس کی شرائط کا، تو شرائط کے اندر سب سے پہلے نیت شرط ہے، نیت دل کا ارادہ بھی کر لے تو نیت ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ زبان سے یہ جملہ کہہ دے نویت سنت الاعتکاف للہ تعالیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ دوسری شرط اس کی ہے روزہ، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر کوئی مقیم ہے یا مسافر ہے وہ یہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا اعتکاف بیٹھتا ہوں تو یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ دوران اعتکاف کسی نے روزہ نہیں رکھا یا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ شرط ہے اعتکاف کے لیے روزہ۔ اگر روزہ ٹوٹ بھی گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ شرط ختم ہو گئی۔ اسی طرح پھر شرط ہے کہ 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد میں آ جائے، اگر مغرب کے بعد آیا تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ شرط ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان وہ مسجد میں پہنچ جائے، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ مطلب پریکاشنری اگر وہ عصر ہی وہیں پڑھ لے مسجد تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ ذرا سکون رہے، کریم تو صبح ہی تشریف لے جاتے ہیں، ورنہ بھاگ دوڑ لگی رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ جو معتکف ہے وہ مسلمان ہو اور عاقل ہو، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اچھا سمجھدار ہونا شرط ہے کہ سمجھدار ہو، اعتکاف کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سمجھتا ہو اور ان کو جانتا ہو۔ اسی طرح شرط ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے، اگر شادی شدہ ہے تو اجازت لے اپنے شوہر سے، اور جو گھر کے اندر جس کو مسجد البیت کہتے ہیں، گھر کے اندر وہ جگہ جو خاص کی جاتی ہے کہ یہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں وہ اعتکاف بیٹھے۔ اگر کوئی جگہ خاص نہیں ہے تو اعتکاف سے پہلے کسی جگہ کے لیے وہ ارادہ کر لیں کہ میں اس جگہ پر اعتکاف بیٹھ رہی ہوں اور اس کو نماز کے لیے خاص کر رہی ہوں۔ تو اس کو کچھ کرٹنز وغیرہ سے جو ہے مطلب کچھ باؤنڈری بنانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، وہ اس کے لیے حجرہ بنایا جائے گا، پردہ لگایا جائے گا، اندر وہ بسترہ بچھا سکتی ہیں۔ اچھا، اب اعتکاف کا رکن کیا ہے؟ رکن سے مراد یہ کہ عبادت کا دار و مدار ہی اسی پر ہے، یہ نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ کیا؟ جی، عبادت کا جو رکن ہے اس کا اعتکاف کا، وہ مسجد میں ٹھہرنا ہے۔ اوکے، ابھی مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اگر وہ مسجد سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا سوائے شرعی اور طبی حاجت کے۔ شرعی حاجت کیا ہے کہ جس مسجد کے اندر وہ اعتکاف بیٹھا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو لہذا وہ دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ اتنے وقت کے لیے جائے گا۔ آپ احتیاط سننے والوں کو یہ ضرور اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اتنے وقت کے لیے جائے کہ وہاں جا کر فرض پڑھ کر سنتیں ادا کر کے بغیر کسی سے کلام کیے مسجد میں فوراً واپس آ جائے، یعنی فوری طور پہ جائے، فوری طور خاموشی سے عبادت کرے اور واپس آ جائے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ تقریر سننا بھی لازم نہیں ہے اس کے لیے۔ اچھا، خطبہ نہیں سننا؟ جی، نماز پڑھ، خطبہ تو سنے گا نا، خطبہ سنے، نماز پڑھ کے فوری واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر شرعی اور عذر یہ ہے۔ طبی عذر کیا ہے کہ مسجد کے ساتھ واش روم وغیرہ کا مسئلہ اگر نہیں ہے۔ اچھا، یہ صورتیں وہ ہیں جو شاذ و نادر ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ ہے تو اس کو ہم بیان کر دیں، بالکل نہیں ہے۔ ساتھ واش روم وغیرہ نہ ہو تو وہ قضائے حاجت کے لیے کسی جگہ جا سکتا ہے۔ اس میں بھی اس قدر احتیاط لکھی ہے کہ اگر اس کے دو گھر ہے، ایک قریب ہے ایک دور ہے، اگر وہ دور کے گھر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کو قریب کے گھر میں جانا چاہیے تھا۔ اچھا، پھر اسی طرح اگر وہ مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مریض کی عیادت کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کا جنازہ ہو جائے، کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جائے گا پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اچھا، جنازہ پڑھنے بھی نہیں جا سکتا، چند آدمی پڑھ لیں تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی قریبی رشتے کی اگر اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اگر وہ ویسے ہی اعتکاف توڑ دے، چلیں اب دوسری شرط ہے، ایسے اعتکاف توڑ دیا، وہ اگر بغیر کسی شرعی یا طبی عذر کے اعتکاف توڑ دیتا ہے تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ قضا وہی 10 دنوں کو پورا کرے گا؟ جی بالکل نہیں، قضا کے اندر یہ ہے کہ اعتکاف کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہر دن کی نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے صرف اسی دن کی قضا کرے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دن مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے، رات مسجد میں گزارے، دن کو روزہ رکھے، اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد وہ مسجد سے نکل جائے تو اس کے یہ اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ اگر فرض کیجئے کہ ویری فرسٹ ڈے اس کا دل ایک دم، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ ہو گیا، کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا، جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے صرف اسی کی قضا ہوگی، اور پھر وہ آگے کنٹینیو کرے گا۔ واجب اعتکاف کی صورت میں باقی دنوں کی بھی قضا کرے گا جتنے دنوں کی نظر اس نے مانی تھی، نظر والے معاملے، نظر مانی۔ لیکن رمضان کی جو بات ہم کر رہے ہیں سنت مؤکدہ الکفایہ، جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے صرف اسی کی قضا، اور آگے جو دن بچے وہ نہیں پھر کنٹینیو نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ہر دن کی نیت علادہ ہوتی ہے۔ اوکے، اچھا، اب ذرا یہ بھی بتا دیں فنائے مسجد کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجیے۔ جی بالکل، اس میں دیکھیے فنائے مسجد کے حوالہ سے یہ ہے کہ مسجد کے صحن میں جا سکتا ہے، اندر رہ سکتا ہے، چھت پہ نہیں۔ چھت پہ جانے کی صورت فقہاء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر سیڑھیاں مسجد کے اندر سے جاتی ہیں تو چھت پر جا سکتا ہے، باہر سے نہیں جا سکتا۔ واش روم وغیرہ وہ جانا اس لیے ہے کہ وہ اس کی طبی ایک حاجت ہے، اس کے لیے اس کو اجازت دی۔ وضو خانہ فنائے مسجد میں آئے گا؟
جی وہ فنائے مسجد میں شامل ہے، بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل، تو وہ اس میں صرف تبھی حاجت کی وجہ سے جا سکتا ہے نا جی، تو اسی طرح غسل اگر اس پر لازم ہوتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اچھا اس میں شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو اعتکاف بیٹھے گا عاقل مسلمان، وہ اس کا پاک ہونا بھی ضرورت ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، پاکیزگی کی حالت ہو۔ خواتین کے لیے ایک مسئلہ بہت ضروری ہے کہ اگر امور خانہ داری کے لیے کوئی متبادل انتظام نہیں ہے تو وہ اعتکاف نہ بیٹھے۔ آخری بات، پان گٹکا سگریٹ وغیرہ کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ جنید بھائی مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ صرف یہ تصور کرے میں ہوں اور میرا رب ہے، وہ بالکل دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ دے، ان 10 دن کے اندر وہ گوشہ نشین ہو جائے، اور اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جما کر رکھنا، اللہ کی عبادت کے اندر اپنے وقت کو بالکل ٹھیک ہے ناظرین، بہت ڈیٹیل گفتگو ہو گئی صاحب، لوٹ کے واپس آتے ہیں، سلسلے کو پھر یہیں سے جوڑیں گے۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید، اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں۔ یعنی بات اعتکاف کی ہو رہی تھی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اعتکاف کے بعد ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے بھی آج بات کرنی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، میں نے ابتدا میں بھی اظہار کیا اس بات کا کہ ہم سب کچھ پڑھنے کو تیار ہیں، قرآن مجید کو ہم کھولنے کو تیار نہیں ہیں، کیسی تکلیف دہ بات ہے۔ آئیے محفل کے دروازے آپ کے لیے کھولتے بھی ہیں، اور جہاں بھی آپ بستے ہو دنیا میں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس محلے میں، ہمیں جوائن کیجیے اور سوال کیجیے۔ پروفیسر صاحب، آپ اعتکاف کے ذرا آپ اسپریچولی جو اس کے فوائد ہیں، روحانی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اور خاص طور پہ جسمانی حوالے سے، یہ بھی بتائیے ذرا۔ محترم جنید اقبال صاحب، صرف اعتکاف ہی کیا ہے، اس پورے مہینے میں، اس کے ہر لمحے میں اس قدر فوائد و ثمرات انسانیت کو ملتے ہیں، امانت، دیانت، باہمی ہمدردی، خدمت خلق، کیا کیا خوبیاں انسان ان سے پاتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر خوش نصیبی سے کوئی قوم رمضان کو رمضان کے طور پر منا لے تو اس سے انسانیت میں وہ مہکار آتی ہے کہ فرشتے جھک کر ان کو سلام کرتے۔ کیا کہنے، اور دیکھیں ٹائم مینجمنٹ بھی جو ہے، وقتی پابندی، سر کیا کمال، مطلب آپ رمضان میں ٹائم مینجمنٹ دیکھیں کیسی ہوتی ہے، ساری خوبیاں ہی خوبیاں، مطلب آپ کی زندگی ایک بالکل ڈسپلن وے میں گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کے روحانی فوائد پر بات کرتے ہوئے ایک بات عرض کروں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو روح دی ہے، جی، قل الروح من امر ربی، اس کی جگہ ہے انسان کا قلب۔ واہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم سے خلاف شرع کوئی کام ہوتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اوکے۔ اگر انسان آنسو سے اس کو نہیں دھوتا، توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اوکے، وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، نقطے بڑھتے رہتے ہیں، ایک وقت ایسا تھا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور انسان اولئک کالانعام، چوپاؤں سے بدتر مقام پر آ جاتا ہے۔ اب پروردگار عالمین فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سما سکتا، اگر میں کہیں سماتا ہوں تو وہ بندہ مومن کا دل ہے میں۔ آئے ہائے۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، لوگو اللہ تو تمہارے اندر ہے، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اندر تو جھانکو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفس فقد عرف ربہ، بالکل ٹھیک ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اعتکاف موقع عطا کرتا ہے روحانی اعتبار سے کہ انسان اپنے قلب پر نظر ڈالے، اس کو دھونے کی کوشش کرے، اس کو اس قابل بنائے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی ہے جو دل کی ساری میلیں دور کرتا ہے۔ تو اعتکاف کے ذریعے جب ہمیں یہ موقع میسر آتا ہے، ہمارے پاس غور و فکر کا وقت ہوتا ہے، قرآن پاک میں تلاوت کا وقت ہوتا ہے، انسان کو خود احتسابی کا ایک موقع ملتا ہے، اور یہ تو رمضان کا اعتکاف ہے۔
ہمارے اسلاف کا ایک طریق ہوا کرتا تھا، وہ کیا؟ نماز مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر مراقبہ کیا کرتے تھے، میڈیٹیشن جسے کہتے ہیں. میڈیٹیشن ہوتی تھی کہ سارے دن میں میرا نام اعمال کہاں جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو اعتکاف کے ذریعے تو اگر یہ کہوں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں آپ جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے تو آپ بھی کنسنٹریٹ کیا کرتے تھے، ظاہر ہے میڈیٹیشن کیا کرتے تھے. یہی تو ہے، یہی ہے بیسک. یہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان خود احتسابی کی طرف آتا ہے اور پھر اس پر یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ یہاں تو تھوڑی دیر کے لیے میں علیحدہ ہوا ہوں، واپس جاؤں گا، عزیز و اقارب میں جاؤں گا، دوست احباب میں جاؤں گا، لیکن جب میرے سانس میرا ساتھ چھوڑیں گے اور مجھے مٹی کے نیچے تنہا رکھا جائے گا، اس وقت میرے لیے روشنی کا ذریعہ کیا ہے، اس وقت میرے لیے ساتھی کون ہوگا، اس وقت میرے لیے کیڑے مکوڑوں سے بچانے والی کیا چیز ہوگی. یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ ہوا کہ انسان کو اعتکاف میں اپنے اندر جھانکنے کا موقع اور ملتا آگے ہے. جو اس کی منزل ہے قبر کی اور موت کی جو مطلب منزل ہے ان منازل کو طے کرنے کا، اس کو سمجھنے کا جو ہے کس طرح طے کرنا موقع ملے گا. انسان اگر اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے جب اس کو صاف کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے یہ ساری منزلیں آسان ہوتی جاتی ہیں. بہت اچھی بات آپ نے بتائی. روحانی اعتبار سے وہ ایسی منزل پر آتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر معاشرتی اعتبار سے لوگوں کے اندر پیار بانٹتا ہے، لوگوں کے اندر اس بات کا جویاں رہتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، اور وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے اعضاء اور جوارح پر نظر رکھتا ہے. اس اعتبار سے اعتکاف انسان کو معاشرتی طور پر فرشتہ بنا دیتا ہے. اگر ہم اعتکاف کو اعتکاف کے طور پر 10 دن اس انداز سے گزاریں، یہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر ہم معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس کا ذریعہ بنایا. تزکیہ نفس کا ذریعہ انسان کا اعتکاف بنتا ہے. انسان اس کے اندر جب کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے ان لمحات میں کہ جب ایک نیکی کا بدلہ نفل کا فرض کے برابر، فرض کا 70 فرضوں کے برابر دیا جا رہا ہے، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس کی تلاوت سے اپنے دلوں کو آباد کرتا ہے، تو جسمانی طور پر بھی اسے ایسا موقع نصیب ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے درمیان مناسب وقفے کا عادی بن جاتا ہے. اور اس وقت اس کو نظر آتا ہے کہ میں جو عام زندگی میں ایک کھانے پینے میں بے لگام ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے میرے جسم کو کیا نقصان پہنچ رہے تھے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ البطن اصل الداء، خوب سیر ہو کر کھانا ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اور پھر یہ کہ کھانے کے درمیان وہ کافر 7 ہاتھوں سے کھاتا ہے، وہ کیا مومن ایک ہاتھ سے کھاتا ہے. یعنی آپ نے فرما دیا کہ البطن اصل الداء، ساری بیماریاں اس بنا پر انسان کے وجود میں آتی ہیں کہ وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا، خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ اعتکاف کی حالت میں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا لباس صاف ستھرا رہے، میرے لباس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہ ہو جس کی وجہ سے میرے اعتکاف کو ہو. تو وہی پھر باہر آ کر جب انسان طہارت کے نظام کو اپنے لیے سنبھال لیتا ہے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے آدھا ایمان ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر کو صاف رکھتا ہے، اپنی گلیوں کو صاف رکھتا ہے، اپنے آس پاس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ذرا مجھے اجازت دیجیے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. اعتکاف کی صورت میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ میرے رب کا، اس کے رسول کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. صرف اسی بات کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، میں تو کہوں صاحب بات یہ ہے، پروفیسر صاحب کی بات سے تو بڑھ کے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا، بزرگ ہیں ہمارے. میں تو ایک طفل مکتب کی حیثیت سے ایک جملہ عرض کروں، ہم اپنے آپ سے کہیں کھو گئے. میرا جملہ شاید پہنچا نہیں آپ تک. ہم اپنے آپ سے کہیں کھو گئے. ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، اور اپنے آپ کو تلاش کرنے کا بہترین راستہ جو ہے نا، بہترین راستہ وہ اعتکاف ہے، جہاں آپ بالکل تنہا ہوں گے اور پھر اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ کو تلاش کیجئے
اگر آپ اپنے آپ کو پا لیں گے نا، وہ جو آپ کا کھویا ہوا آدمی ہے، اگر اس کو آپ نے پا لیا اندر کے، آپ کی جیت ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ جس کو آپ پا لیں گے وہ آپ کو رب سے ملا دے گا۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن ڈی سی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، بڑی مہربانی، شکریہ۔ کل آپ نے جو ہے نا بڑا کوشش کی ہے میری بات سے، بڑی مہربانی۔ میں بالکل عمل کروں گا، فکر ہی نہ کریں، انشاءاللہ زندگی شرط ہے، میں ضرور نہ بڑی مہربانی آپ کی۔ تو میں ٹائم نہیں ضائع کرتا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹریول کرتا ہے، ایگزامپل امریکہ سے بندہ پاکستان جائے تو ادھر روزہ افطار کر کے جائے تو پوری رات ٹریول کرے گا، تو اگلے دن جب پاکستان میں پہنچے گا تو آدھا روزہ گزر گیا ہوتا ہے، تو اس دن وہ کیا کرے؟ روزہ ادھر سے کنٹینیو کرے آگے یا نہ رکھے؟ آپ امریکہ میں آپ نے افطار کی، آپ فلائٹ میں بیٹھے، جی اور فلائٹ آپ کی ڈائریکٹ پاکستان آ رہی ہے، پاکستان ٹھیک ہے، تقریباً 14 ساڑھے 14 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اندازاً، ایسے ہی ہے نا؟ جی کہیں بھی لینڈ کرے گی راستے میں تو آگے آدھا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اگر ایک آدھ 2 گھنٹے بیچ میں 2-3 گھنٹے کا اسٹے بھی ظاہر اس میں ہو جائے گا۔ اچھا، تو آپ کا کہنے کا مراد کیا ہے کہ وہ جو روزہ ہے آپ کا، وہ تو درمیان میں، پھر آپ نے سحری تو آپ کو درمیان میں ملی نا ٹریولنگ کے دوران؟ کوئی پتہ نہیں، وہ بعض اوقات نہیں وہ بتاتے کہ ابھی ساری ادھر ہوگی یا نہیں چلے ہوگی۔ میں سمجھ گیا، بالکل آپ کو ہو سکتا ہے آدھا دن گزر جائے، ہاں ٹھیک ہے، یا آپ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ قیصر صاحب تونسا شریف سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید اقبال جناب میرے 2 سوال تھے، ایک تو یہ تھا زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی جو رقم ہے جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں دے سکتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے جس مسجد میں غسل کرنے کی جگہ نہ ہو کیا وہاں بیٹھ سکتے ہیں ہم اعتکاف پر؟ اچھا، غسل کرنے کی جگہ نہ ہو وہاں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں نہیں، اور زکوٰۃ و فطرے کی رقم آپ مسجد میں دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ منیر احمد صاحب بہاولپور سے، السلام علیکم۔ یہ غالباً ڈراپ ہو گیا۔ اچھا، ابھی تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، یہ ٹریولنگ انہوں نے کی امریکہ سے، لیٹ سے افطار کی وہاں پہ، اس کے بعد ٹریول کر لیا، ابھی کہیں بھی جا رہے ہیں مثال کے طور پہ 14-15 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو ظاہر ہے بیچ میں تو پھر ان کا وہ شہری بھی آ گئی نا، تو اب ان کے روزے کی کیا شیپ ہوگی؟ جو ٹریولنگ کے دور روزہ ان پہ معاف ہے؟ سفر ہے نا جی، سفر مسافر کے لیے روزہ معاف ہے، مسافر کے لیے ویسے بھی روزہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر رکھ سکے تو بہتر ہے، رکھ لے، لیکن معاف ہے وہ روزہ چھوڑ دیں، وہاں چھوڑ بھی سکتے ہیں، چھوڑ دیں تو ذکر۔ اور اگر وہ ٹریولنگ کے دوران ہے تو مثال کے طور پہ وہ اپنا سحری اپنے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ یا پلین کے اندر وہ کر لیں، جی وہ جس جگہ موجود ہیں اس کے مطابق جو سحری کا وقت ہے وہاں وہ سحری کر لیں، سحری کر لیں، تو پھر افطار کا وقت جہاں موجود ہوں وہاں جب افطار کا وقت ہو تو افطار وہاں کریں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جو زکوٰۃ و فطرے کی رقم ہے یہ کیا مسجد میں دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے ملکیت ضروری ہوتی ہے، مالک بنانا، اور مسجد کے اندر یہ صورت چونکہ نہیں ہوتی نا، اب ملکیت ذرا ٹیکنیکلی لوگوں کو سمجھا دیں گے، آپ نے کسی کو مثال کے طور پہ شریف فقیر کو دے دیا، ایسے ہی ہے نا؟ جی اور وہ آپ کو مالک توفیقاً دے دیں، اس کو مالک بنا دیں۔ ہاں، تو وہ مسجد میں اگر دینا ہے تو وہ پھر ہیلا کرنا پڑے گا، آپ کسی فقیر کو دیں گے وہ مالک بن کے، تو پھر وہ آگے صدقہ خیرات کی صورت میں مسجد کو دے سکتا ہے۔ بہتر یہ کہ آپ صدقہ خیرات کی رقم یا اپنے دیگر مصارف میں سے وہاں دے دیں، اور زکوٰۃ فطرہ نہ دیں، کیونکہ اس میں مالک بنانا ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ملکیت نہیں ہے مسجد۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، جس مسجد کے اندر واش رومز وغیرہ نہیں ہے، غسل کرنے کی فیسلٹی نہیں ہے، تو کیا وہاں پر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جی میں نے کہا کہ وہ طبی حاجت ہے، اوکے، تو وہاں پھر وہ یہ ہے کہ اس کو دوسری جگہ جا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، اس سے اعتکاف نہیں، لیکن وہ اتنا ہی ہوگا کہ وہ غسل کر کے واپس، بالکل بات کسی سے کرے، کلام نہ کرے، ٹھہرے نہ، اپنی حاجت پورا کر کے مسجد میں واپس، درست ہو گیا۔ اچھا سر، آئیے سلسلے کو ذرا وہیں سے جوڑتے ہیں۔ اب ایک میرا خیال ہے ہر آدمی اس وقت جو سننے والا، آپ کو یا خاتون، وہ یہ سمجھنا چاہیں گے، بھائی ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ دوران اعتکاف جو ہے ہمیں عبادات کیا کرنی چاہیے، مشاغل کیا رکھنے چاہیے، کیونکہ اتنا جو آپ نے ایک ہائپ بنائی ہے اعتکاف کی، تو اب ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ذہن بنا کے انشاءاللہ بیٹھے ہوں، مجھے یقین ہے، تو وہ یہ بھی تو چاہیں گے نا، آپ ان کو ذرا یہ بھی بتائیے کہ بھائی آپ نے 10 دن اس انداز سے گزارنے، ایک اسکیجول دے دیجئے ان کو، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات قاعدے کے طور پر یاد رکھیں کہ مومن بندے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل کرنا یہ شرط و مشروط ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ ایک مومن بندہ کامل تب بنتا ہے جب ایمان کے ساتھ عمل بھی مسلسل لگا ہوا۔ واہ واہ۔ اس میں دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا گہرا احساس تھا اپنی امت کے حوالے سے کہ آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے بھی ایمان اور احتساب کو سامنے رکھنا ہے، سامنے رکھا، بالکل صحیح، اور تراویح اور قیام اللیل میں بھی ایمان اور احتساب کو سامنے رکھا ہے، واہ واہ، اور اعتکاف میں بھی یہی پوزیشن ہے۔ واہ، ایک تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پاس 10 دن ہیں،
اس میں آپ نے خود ایک اپنی آزادی سے بھی شیڈول بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 4-5 کام تو مسلسل ہونے چاہیے۔ جی جی، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کثرت کے ساتھ کریں، اور ٹھیک ہے، اتنی کثرت سے کریں کہ چونکہ قرآن ماہ رمضان کی جب فضیلت بیان کی گئی تو یہ بتایا گیا کہ اس میں چونکہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھا قرآن کا صرف نزول ہی نہیں، ہدی للناس، یہ تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، واہ تو لہٰذا قرآن کو پڑھیں بھی صحیح، قرآن کو سمجھیں بھی صحیح، اور قرآن کے پیغام سے وابستہ بھی ہوں اور اپنے آپ کو زندگی میں بدلنے کے لیے تہیہ بھی کریں کہ یہ صرف اعتکاف میں بدلنے نہیں بیٹھا، اب یہاں سے میں ثمرات لے کر معاشرے کو بھی فیض دوں گا، تاکہ لوگ دیکھیں یار اعتکاف کے لیے گیا تھا یہ بدل گیا ہے۔ اچھا لوگوں کے ہم یہ تو سنتے کہ لوگ حج کے لیے گئے بدل کے آ گئے، یار چلو یہ اعتکاف والے بھی بدل جانے چاہیے، یار 10 دن آپ گئے، آپ نے قرآن کو قریب سے پڑھا تو آپ کو بدل جانا چاہیے۔ اور سر ایک اور بات دیکھیں نا، ان 10 ڈیز میں آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیے اب کیسی بات ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو اس میں نوافل کی کثرت کریں، اب اس کیفیت کو بھی فیل کریں کہ کثرت نوافل والے کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص کی اتنی خوشخبری دیتا ہے، حالانکہ وہ ہاتھ پاؤں بننے سے پاک ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی میں مومن بندے کے اتنا قریب آ جاتا ہوں، آپ ایسے سمجھیں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، اس کے کان بنتا ہوں، تو اس سے اندازہ لگے کثرت نوافل کیجئے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ یاد رکھیں ایک مومن بندے کا جو حب نبوی کا جو پہلو ہے نا، سبحان اللہ، وہ کثرت درود و سلام تو لازمی بھائی سبحان اللہ، تاکہ آپ اس موقع پر ضرور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی ہونے کا ثبوت پیش کریں، یا رسول اللہ 10 دنوں میں بیٹھا ہوں تو کثرت سے درود و سلام۔ وہ جو ہمارا ایک بات پہ ہم نے گفتگو کی تھی نا، جیسے وہ اپنا استقبال رمضان کے حوالے سے حدیث ہے نا، اس میں جس میں استغفار ہے اور کلمہ ہے، تو اور درود پاک آپ فرمائیں، وہی کر لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، یہ بہترین تسبیح ہے، یہ تو سجیسٹ کر دیں آپ لوگوں۔ بالکل ٹھیک ہوگا، بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ پھر آپ نمازوں کی پابندی تو لامحال آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک بات عادت ڈالیں معتکف حضرات، عبادات کو بڑی توجہ سے کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک عادت یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بڑا ایزی لیتے ہیں، دین کی برکتیں ہماری زندگی میں شامل کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو خلوص نیت کی عادت ڈالیں کہ جب آپ نماز کے عمل میں جائیں تو آپ نماز کے ماحول سے باہر نہ نکلنے پائیں، اور ایسا لگے کہ واقعی آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے آئے ہیں۔ اچھا پھر اس میں تراویح تو آپ پڑھیں گے، تہجد کی نماز کا گہرائی سے اہتمام، کیا بات ہے، تاکہ تہجد کے دوران جو اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوتا ہے وہ تو ہر موقع پر ہوتا ہے، لیکن موتقف کے لیے کس صورتحال میں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس وقت کو بھی اچھی طرح گزاریں۔ اچھا ایک میری درخواست میں ایک چیز ایڈ کر دیں، صلاۃ التسبیح بھی ایڈ کر دیں۔ صلاۃ التسبیح لازمی لازمی، آپ کہیں نہیں، آپ کہیں ذرا، آپ کہیں۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرا تو دل کہتا ہے کہ میں اپنے امتی کو روز کہوں، واہ واہ واہ، لیکن اگر روز نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 10 مرتبہ اعتکاف میں تو پڑھ کے لازمی پڑھ لیں، لازمی پڑھ لیں۔ دیکھیں نا وہی بات آ گئی آپ والی، شب قدر تو ملنی ہے، اب کیسا کمال ہے، وہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، بندہ رکوع میں جھکا ہوا ہے اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب وہ کہہ رہا ہوگا، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام آ کر مصافحہ فرمائے، کیا ہی کمال ہوگا جی، زبردست نصاب دیا آپ نے صاحب۔ اچھا اب آئیے، اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا قرآن کے فضائل کے اوپر، اور قرآن کے فضائل ظاہر ہے قرآن کی زبانی بھی بتائیے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بھی بتائیے کہ جن کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا، قرآن سے رشتہ جڑوائیے لوگوں کا۔ جنید بھائی، صحیفہ انقلاب، کتاب لا ریب، قرآن مجید، فرقان حمید، وہ کتاب مقدس ہے جس کے فضائل خود قرآن نے بھی بیان کیے اور شارح قرآن نے بھی بیان کیے، اور یہ ایسی کتاب مقدس ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے اور سنانا بھی ثواب ہے۔ کیا کہنا قرآن مجید کے فضائل سے قبل اگر ہم قرآن کا تعارف قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کا تعارف کیا ہے، تو پہلے بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اس کتاب مقدس کا نام کیا ہے، تو قرآن خود کہتا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید، کہ یہ قرآن مجید ہے، خود اپنا نام بتاتا ہے کہ اس کتاب مقدس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ کہاں سے آئی، تو خود قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ،
یہ جو کتاب مقدس ہے یہ لوح محفوظ میں تھی. پھر سوال کہ کس نے بھیجا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اس رب نے اس کتاب مقدس کو بھیجا. لے کر کون آیا؟ تو خود قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، روح الامین جبریل امین اس کتاب مقدس کو لے کر آئے. کہاں لے کر آئے؟ کس کے پاس؟ بما نزل علی محمد، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ کتاب مقدس آئی. اس کا ٹھکانہ کیا تھا؟ خود قرآن اس کا جواب دیتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیا بات ہے، آقا کریم سبحان کے اللہ، سینہ علم نشرح پر اتری ہے، آقا کریم کے قلب اطہر پر اتری ہے. پھر کہ قرآن کا مقصد کیا تھا، یہ قرآن نازل کیوں ہوا؟ فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سامان بن گیا. اچھا اب اس کتاب مقدس کو آپ دیکھیے کہ بعد آیات ایسی ہیں جن آیات کے اندر 4-5 صفتیں قرآن کی اکٹھی بیان کی گئی ہیں. وہ کیا؟ مثلاً قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ کس لیے نازل ہوا؟ یہ مومنین کے لیے رحمت بھی بن کر آیا اور شفا بھی بن کر آیا. اچھا پھر اس قرآن کے روب کو، وقار کو، دبدبے کو، ہیبت کو قرآن نے جب بیان کیا تو اس کو پڑھ کر انسان کے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اس بات پر فخر بھی کرتا ہے کہ اتنے روب اور وقار والی کتاب اللہ نے اپنے نبی کے توسل سے ہمیں عطا کی ہے. تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ قرآن کی ہیبت اور وقار کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، خوف خداوندی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. پھر قرآن کہتا ہے حق بجانب ہوں نا کہ میرے نبی کا قلب جو ہے پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. دیکھیے ایک آیت اترتی ہے نا جنید بھائی تو جبریل امین سجدے میں ہے، ایک آیت کا روب اتنا ہے لیکن وہ پورا قرآن حضور کے سینے اقدس پہ اترا ہے. اور پھر اس قرآن کا اعجاز بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے، اعزاز بھی ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا کہ آج 1450 سال کم و بیش تو کیا 14.5 کروڑ سال بھی گزر جائیں تو یہ وہ کتاب مقدس ہے جس کا زبر زیر پیش بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور خود قرآن چیلنج کرتا رہا کہ تم قرآن کے مقابلے کی بات کرتے ہو تو قرآن جیسی صورت بنا کر لاؤ، قرآن جیسی آیت بنا کر لاؤ. تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات اور صورتیں کعبے کے صدر دروازے پر لٹکتی ہوئی عرب کے بڑے بڑے شعراء امرؤ القیس جیسے ان کو چیلنج کیا گیا کہ اس کا جواب لکھ کر لاؤ، تمہیں اپنے قلم پہ بڑا ناز ہے. تو انہوں نے بھی آخر تھک ہار کر کہا ما ھذا کلام بشر، یہ کسی انسان کا کلام ایک آیت لے آؤ، ایک لفظ لے آؤ، کچھ نہیں لا سکتے. لیکن وہ قرآن مجید کا جواب نہیں لا سکتے. جب شارح قرآن کی زبان سے ہم قرآن کی فضیلت سنتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے وہ بہترین ہے. اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ ایک بہتری کا معیار تمہارے ذہن میں ہو سکتا ہے، وہ مال ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، بینک بیلنس ہو سکتا ہے، اچھی گاڑی ہو سکتی ہے. فرمایا نہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نگاہ رسول میں بہتری کا معیار یہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ بہترین ہے. بلکہ اس کو اور تھوڑا سا بڑا کر دینا بات کو، اس کو یوں کر لیں کہ انفرادی طور پہ بھی بہتری ہے اور اجتماعی طور پہ بھی. جو قومیں قرآن کو تھام کے رکھیں گی وہی جو ہے کامیاب ہوں گے. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. پھر فرمایا کہ یہ کتاب مقدس ایسی کتاب مقدس ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھو تو ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو یہ 3 حرف ہیں، ان سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اب سوال یہ کہ قرآن کے حروف کتنے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کے 3 لاکھ حروف ہونے پر تو سارے مفسرین متفق ہیں. اس سے آگے کسی نے 3,40,000 بیان کیا، کسی نے 3,27,000 اور کچھ بیان کیا. اب آپ تصور کریں کہ 3 لاکھ سے زائد حروف کو جب 10 کے ساتھ ضرب دی جاتی ہے تو وہ کتنا بڑا ثواب ہے. رب کائنات جو ماہ رمضان کے اندر قرآن پڑھتے ہیں اور سال کے باقی 11 مہینوں میں ان کو جو رب اور سر اس میں 30 لاکھ تو یہ ہو گئے جو ہماری ظاہر مطلب ہماری عقل کہہ رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب جب وہ رمضان کی فضیلتوں کے ساتھ ملٹی پلائی ہوں گی تو وہ تو پھر پتہ نہیں کیلکولیٹر جو ہے کہے گا میں مزید کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. ناظرین آئیے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ منیر احمد بات کر رہا ہوں بابلپور سے بھائی جان. جناب فرمائیے منیر صاحب. وعلیکم. اچھا بھائی جان یہ بات ہے کہ رمضان کل میں نے روزہ رکھا تھا، سحری کے بعد نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے تو منہ بھر کے الٹی آ گئی تھی. منہ بھر کے الٹی آ گئی آپ کو روزہ رکھتے ہی؟ ہاں روزہ نہیں، نماز پڑھ کے جب صبح کی نماز پڑھ کے فجر ٹھیک ہے
منہ بھر کے جو کیا آئی تھی وہ مطلب گلے اندر بھی اتری ہے؟ نہیں، باہر نکال دی تھی. باہر نکال دیا. اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی منہ بھر کے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا کچھ حصہ واپس لے گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. کوئٹہ سے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عارف شاہ بات کر رہا ہوں سر، کوئٹہ سے. عارف صاحب بات کر رہے ہیں. فرمائیے عارف صاحب. جی سر، میرے دو سوال ہے جناب. ایک سوال ہے میرا کہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میری کچھ مجبوریاں یہ ہے کہ میں موبائل کو بند نہیں کر سکتا ہوں. اچھا، وہ کیوں؟ وہ کچھ کاروبار کی وجہ سے یا جو بھی وہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کی وجہ سے وہ بند نہیں کر سکتا. کیا میں اس دوران بات کر سکتا ہوں یا موبائل کو یوز کر سکتا ہوں؟ آپ کو بتاتے ہیں. اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ مجھے کسی نے حاجات کے لیے، ضرورت حاجات کے لیے مجھے صلاۃ تسبیح نماز کا مجھے کہا کہ آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. تو میں تقریباً الحمدللہ 40 دنوں سے ماشاءاللہ 40 دنوں سے مسلسل پڑھ رہا ہوں. کیا اس کو میں آگے کنٹینیو کر لوں یا ایسے ہی معمول بنا لوں؟ اچھا، یہ سوال ایسا ہے کہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا ایک بمپر پرائز کھلنے والا ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، جواب آپ کا کیا ہوگا؟ یہ ہوگا نا. ٹھیک ہے جی، کر لیں گے. بمپر پرائز کھلنے والا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں رقم اتنی ہے. مطلب فرض کریں 1 کروڑ روپے کا بمپر پرائز آپ کا کھلنے والا ہے. بلا تمثیل بات کر رہا ہوں. آپ یہاں جنید بھائی کرنا ہے، ٹھیک ہے یہ کرنا ہے نا، کر لیتے. بابا کون سا بمپر پرائز آپ کا وہاں ویٹ کر رہا ہے؟ کون سا؟ گاڈ نوز بیٹر، اللہ نوز بیٹر، اسی کو معلوم. کرتے رہیے، لگے رہیے. یہ تو بڑا کمال کام ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی، ڈاکٹر سلیم الرحمان قصور سے، کیسے ہیں آپ؟ جناب ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. فرمائیے. آپ کی دعا شکر ہے. آج تو آگے مل جاتی تھی، اب بہت زیادہ بزی ہوتی ہے. ابھی ذکر ماشاءاللہ قرآن پاک کی فضیلت کا ہو رہا ہے. تو ایک ورد ہے جو آپ نے بھی روزہ جعلی مبارک پہ بھی لکھا ہوا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین. تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ جو حق المبین ہے یہ لوح محفوظ کی کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے یا قرآن پاک کے بارے میں؟ اوکے، بتاتے ہیں آپ کو. حق المبین جو ہے لا الہ الا اللہ ایسا کچھ کلمہ لکھا ہوا ہے حق المبین، تو یہ لوح محفوظ کے بارے میں کہا جاتا ہے، کلام پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے. مطلب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ اب یہ کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کی وضاحت یہ بتا رہے ہیں جعلی مبارک پہ لکھا ہوا ہے شاید مدینہ شریف میں. اگر تو آیت ہے تو پھر اس کو آیت کے ضمن میں دیکھنا پڑے گا. آیت کے ضمن میں دیکھنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. مبشر حسین. ٹیلی ویژن کی آواز کو مبشر صاحب بالکل بند کر دیجئے پلیز. مبشر صاحب ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میں جنید بھائی آپ سے بہت ملنے کو بےتاب تھا آپ کی آواز سننے کے لیے. جی آپ کا پیار، لیکن آواز میں سنا نہیں پاؤں گا اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کریں گے تو. میں نے بند کر دیا، میں نے آواز بالکل بند کر دیں. ہاں بالکل فوراً بند کر دیں. اب بتائیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، سوال پہلے بعد میں یہ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے، لیکن آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند نہیں کر رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. ویری سوری، ویری سوری. میں نے بند کر دیا. ہاں اب بند کیا آپ نے، اب بند کیا. بتائیے، اب بتائیے. ابھی بھی بند نہیں کیا. میرا سوال یہ تھا جامی صاحب سے کہ کیا میں اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے مسجد میں افطاری کروا سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتا. جامی صاحب آپ سے سوال ہے، والدہ کی ایصال ثواب کے لیے مسجد میں افطاری کروا سکتا ہوں؟ اچھی بات ہے نا. ایصال ثواب کی افطاریاں کرانی چاہیے. افطاری نہیں، افطاریاں کثرت سے کرائیں. والدین کو اچھا سر، اب ان کا اعتکاف کے حوالے سے مسئلہ یہ تھا کہ ان کا کوئی کاروباری معاملہ ہے. اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں میں موبائل فون آف نہیں کر سکتا، لیکن میرا من کر رہا ہے کہ میں اعتکاف پہ جاؤں، تو کیا کیا جائے؟ اس میں دیکھیں تجارت کے حوالے سے ایک مسئلہ چلیں ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ تجارت جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں مکروہ کہا گیا اس کو. لیکن وہ اس صورت میں یہ ہے کہ مال تجارت اگر مسجد میں موجود نہ ہو، صرف بات چیت اس حد تک اجازت ہے. یعنی بالکل پریسائز گفتگو. ہاں جی، یعنی ہاں نہ جو ہاں ضروری گفتگو جو اس میں کر سکتے ہیں. سمجھ گیا، بالکل ضروری نہیں. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اس نے پوچھا نا کہ کیا حال ہے، ان سے کہے گا جی اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھے. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ نے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لوٹ کے انشاءاللہ سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اب چلتے ہیں ذرا پروفیسر صاحب آپ کی جانب، اور ذرا یہ بتائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ ہے اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے۔ اچھا وہ جو انہوں نے کلمہ مطلب سوال میں کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، وہاں الملک موجود ہے، اللہ شہنشاہ، یہ بات برحق ہے، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ چلیں ٹھیک، بہت اچھا، بہت، کیونکہ عموماً ایک دم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سوال کا جواب ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، بڑی اچھی آپ نے کلیئرٹی دے دی۔ اب بتائیے ذرا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کا اندازہ آپ اسی امر سے لگائیں کہ قرآن آپ کی رسالت کی دلیل ہے۔ واہ، آپ کا دعویٰ ہے میں اللہ کا رسول ہوں، کیوں ہوں؟ میرے پاس اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو جب مشرکین بھی آتے تو انہیں جب آپ قرآن سناتے تو ان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ساتھ جو شغف تھا اس کی مثال اس سے لیجئے کہ رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام آ جاتے تھے آپ کے ساتھ دور کرنے کے لیے، آپ کو سناتے تھے، آپ ان کو سناتے تھے۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ آپ کا یہ شغف اس لیے کہ امت کو معلوم رہے کہ تمہاری پہچان۔ پھر اسی حوالے سے جنید صاحب اگر یہ بات میں سننے والوں کے کانوں میں ڈال دوں کہ میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے، بے شک، جو ہماری بنیاد ہے اس سے ہم اگر دور چلے گئے تو کیا ملے گا؟ بالکل ٹھیک، وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم ہاں، ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن، بالکل ٹھیک۔ جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گھر میں مسجد بنا رکھی ہے، اور قرآن پاک جس کو مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے آ کر سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور مکے والے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو قرآن پاک کو ختم کریں۔ ابن دغنہ آپ کو امان دیتا ہے لیکن آپ اس امان کو زیادہ نہیں رکھتے، قرآن کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا فوراً آتے ہیں اور وہ کہتا ہے میری امان واپس لے جاؤ، میں قرآن سے تعلق کیسے توڑوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان حالات میں جب کہ جان کو لالے پڑ جاتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن اور آپ کا بہنوئی قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور ان سے قرآن سننے کی آرزو کرتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور جب قرآن کی کلمات آپ کے کان میں پڑھتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اس وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ کرام قرآن رمضان المبارک کی آمد پر ایک ایک دن میں کئی قرآن پڑھ ڈالنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عالم تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اسی عمل کو جب ہمارے اسلاف نے آگے بڑھایا تو آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا شغف تھا قرآن پاک کا۔ تو اس لیے ہمیں رمضان اور قرآن کے اس تعلق کو سامنے رکھ کر کہ ہماری پہچان قرآن سے ہے اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں گے اتنا زیادہ اپنے آپ کو پہچان۔ کیا خوبصورت بات ہے، اور پروفیسر صاحب جو فرما رہے ہیں اس بات کو اگر تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس انداز سے بھی ذرا گائیڈ کیجئے۔ ہم بہت سی جو ہیں وہ اپنا کتب ان کو اپنا رہنما بناتے ہیں، آپ عموماً پوچھیں میں نے وہ لٹریچر پڑھا ہے، میں نے وہ ادب پڑھا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ شعر و سخن پڑھا ہے، بلا 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 بلا، آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیے۔ قرآن ایکچولی ہمارا رہنما ہے، قرآن ایکچولی ہمارا منشور ہونا چاہیے، قرآن ایکچولی ہمارا آئین ہونا چاہیے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ قرآن کی جو دینی اور دنیاوی فوائد ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا رہنما ہونا وہ خود قرآن بیان کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، واہ، جو سب سے مضبوط رہنمائی کی جگہ ہوگی وہ میرے پاس ہے۔ واہ، تو لہٰذا اگر آپ مجھے تھام لیں گے تو میں تمہیں مضبوط رہنمائی عطا کروں گا۔ کیا کہنا؟ جنید صاحب آپ کی وساطت سے میں کہہ دوں، ہماری امت مسلمہ میں جو کیفیتیں پیدا ہو چکی ہیں، اگر ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ قرآن جو کہہ دے اس پر سارے سلنڈر کر دیں، اور سارے اصول و قواعد جو قرآن دے دیتا ہے اس کے تناظر میں ساری چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تاکہ امت ایک بہترین ڈسپلن پر ہے۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ اس کے دنیاوی فائدوں کے بارے میں مشاہدہ کر لیں، وہ مریض جن کے بارے میں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ شفا نہیں ملتی،
ان کو سورت رحمان سنا کے دیکھی گئی ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ سورت رحمان کا سننا ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور امید کی وہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ مریض حشاش بشاش ہوتا ہے. یہ تو اس کا ہے ظاہری فائدہ. اور آپ کے علم میں ہے کہ انسان کو اللہ نے جو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، دماغ، دل اور روح کا جو باطنی میکانزم ہے، اس کو صحیح کرنٹ لگانے میں قرآن اتنا زیادہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارے مبلغین اسلام قرآن کو کافروں کے سامنے پراپر نہیں سناتے، ورنہ کافروں کو اسلام کی طرف لانے میں، جس کے بارے میں قرآن خود کہے حجت من بعد الرسل، رسولوں کے بعد ختم چونکہ نبوت ختم ہو گئی، اب نبی کا کام قرآن نے کرنا ہے. آپ قرآن کو تھامیں. اچھا سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک اور شکوہ بھی بنتا ہے. صرف یہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے ہم آگے قرآن کا میسج اس طرح نہیں پہنچا رہے، ہم نے اپنے آپ میں بھی تو نہیں تقسیم کیا اس میسج کو. مطلب ہمارے بچوں کو مجھے آپ بتائیے پریفرنس، ہماری پریفرنس کیا ہے یا ہماری ترجیح کیا ہے؟ انگریزی سیکھنا، اردو سیکھنا. ہماری ترجیح عربک سیکھنا کبھی رہی؟ کبھی ہم نے سنا کہ جی عربک سیکھنا جو ہماری ترجیح، عربک جب آتی نہیں ہے تو قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ یہ ایک بدقسمتی ہے. ورنہ قرآن مجید تو اپنے بارے میں باقاعدہ تدبر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے. اچھا، یہ جو فرمایا گیا کہ ایک فقیہ یہ 1000 عابد سے بہتر ہے، بے شک. تو سوال ہے کہ فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ قرآن کو پڑھتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھ رہا ہے وہ عبادت گزار سے بھی افضل ہے. درست. اچھا، روحانی کیفیتوں میں تو اندازہ لگائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جس بندے کو یہ شوق ہو کہ دنیا میں انوار الہیہ کا مشاہدہ کرے، وہ قرآن مجید کو اپنے اوپر لازم کرے. ہم میں سے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے جی میرے اندر بڑا عشق رسول ہے. اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا اس معاملے میں ہم پریکٹیکل نہیں ہیں، قرآن کے معاملے میں ہم پریکٹیکل نہیں ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں مجھے حضور کی زیارت ہو، تب بھی حضور نے فرمایا کہ آپ کثرت سے قرآن پڑھ لیں. اچھا، اب اس سلسلے کو ذرا یوں جوڑ دیجئے پروفیسر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں دیکھیں قرآن پاک قوموں کے عروج و زوال کی بات کرتا ہے، ان کی داستانوں کو بیان کرتا ہے، وہ عبرت بھی بتلاتا ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انعامات کی کتنی بارش تھی، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جب وہ ڈیویٹ کیے تو پھر ان کے ساتھ ہم نے حشر کیا. ہم نے تو یہ باتیں بھی صحیح طرح سے جو ٹرانسفر نہیں کی ہیں، یعنی قرآن سے دوری امت کی تباہی کا سبب بن گئی ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اس وقت؟ جنید بھائی، اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر. بالکل ٹھیک. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک تاریک راستے میں چل رہے ہیں جس کے اندر اندھیری بھی چل رہی ہے، ہوا تیز ہے، پتھر بھی ہیں، ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں. تاریک راستہ ہے، اندھیرا ہے، ٹھوکریں لگ رہی ہیں. ٹارچ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس ٹارچ کو جلا کر ہم راستہ دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایسا ہی آج ہم اپنے معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے ذلت کی پستی کے اندر ہم گر رہے ہیں اور دلدل میں پھنس رہے ہیں. قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن قرآن کو کھول کر ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. توفیق نہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن سے ہماری عقیدت اور محبت اور احترام کا رشتہ. ٹھیک ہے. قرآن کے بارے میں کوئی لفظ نازیبہ بول دے تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. بالکل ایسا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اعتقادی اور عملی حوالے سے ہم نے قرآن مجید کے ساتھ انصاف نہیں کیا. بہت صحیح فرما رہے ہیں. اس کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا. یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی قرآن کے اوراق کو اگر شہید کرے یا جلا دے، ہم اس کو جو سولی پہ لٹکا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن اس قرآن پاک کو اس کے علاوہ ہم نے جو ہے کبھی کوئی ترجیح نہیں دی. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان کو رحمت سے دوری کی خبریں سناتا ہے، اور قرآن ان سے کہتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سودی لین دین کا کاروبار کرتے ہیں اور ادھر قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں کہ سود سے منع کیا گیا. وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ادھر آیتیں بھی قرآن کی پڑھ رہے ہیں. وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں اور وہ ساری باتیں قرآن میں پڑھ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے. ایسے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان کو بار بار یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی کسی قوم نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن کو اپنا مقتدا بنایا، تو وہ شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھے، اور ان کی جو ہیبت تھی اللہ نے غیروں کے دلوں پر طاری کی. اور تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ جب بھی کس قوم نے قرآن کو چھوڑا اور قرآن کا دامن چھوڑا، قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا، وہ اخلاقی ذلت اور پستی کے اندر گرتا رہا. تو قرآن کا پیغام یہ ہے کہ میں دفتروں اور گھروں کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا، میں قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، تنازعات کے وقت ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں آیا، تعویذ اور دم اور پھونکوں کے لیے نہیں
نہیں آیا. قرآن پڑھنے کے لیے ہے, پڑھ کے سمجھنے کے لیے ہے, اور سمجھ کر عمل کرنے کے لیے. یہی بات تو کہہ دی نا ماہر القادری صاحب نے, یہی تو کہہ دیا سارا. اور دل چاہ رہا ہے کہ سنا دوں آپ کو کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. پروفیسر صاحب, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں, جیسے کسی طوطا و مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں, آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں, کہنے کو ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے, ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ میری عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے. دیکھیں آج تو مسئلہ سارا یہی ہے نا, ہم تو ویسٹ کی ساری جو ہے وہ اوبیڈین بنے ہوئے نا, بچے بنے, اوبیڈین بچے بنے ہوئے, جو وہ کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. تو قرآن نے شکوہ کر تو دیا نا کہ یہ میری عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں, بلکہ مجھے کہنے دیجئے, اللہ نے کہا نا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. بے شک خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی تو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے, یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں, ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں. آئے ہائے ہائے, دل کٹتا یقین مانی مسئلے پڑھ کے کہ کس بزم میں میرا ذکر نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں, پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آئیے ذرا ریپ اپ کرتے ہیں ڈسکشن کو. اور میں گزارش کروں گا آپ تمام دیکھنے والوں سے, اگر آپ کی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری بات اگر آپ تک پہنچی ہے تو کوشش کیجئے گا اس مرتبہ اعتکاف کی جو ہے نیت کیجئے, اور اگر بات پہنچ گئی ہے تو یہ بھی کوشش کیجئے بلکہ کر لیجئے کہ قرآن پاک کو جو تاکوں میں سجایا ہوا ہے اس کو ایک بار پھر کھول کے اس کے ساتھ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اب کم از کم ہم قرآن پاک کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کوئی پیغام خاص طور پہ؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن سفارش کریں گے. واہ, یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں, تو ہمیں ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے تاکہ ہم انہیں نہ بھولیں, یہ ہمیں وہاں نہ بھولیں. اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا حضر میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک ان کو تلاوت کیے بغیر بستر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے. تو ہمیں بھی اس طرح سے قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے ساتھ ہی, بلکہ میں عرض کروں گا کہ ایک صحابی جو سورۃ اخلاص سے عشق رکھتے تھے, غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا انتقال ہوا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تبوک میں مدینہ کے اوپر انوار و تجلیات کی ایک بہار دیکھی. حیران ہوئے کہ یہ انوار و تجلیات اتنی دور سے کیوں آ رہی ہیں. تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام آئے کہ وہ صحابی فوت ہوئے جو سورۃ اخلاص کے ساتھ پیار کرنے والے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی بہترین بات. ڈاکٹر صاحب, مومن ہونے کا بنیادی تقاضا تو یہ ہے کہ مومن بندے کا اللہ کے ساتھ, اپنے نبی کے ساتھ اور دین کے ساتھ حقیقی تعلق ہونا چاہیے. عام تعلق نہیں, خاص تعلق ہونا چاہیے, اور اس خاص تعلق کے لیے خاص موسم ہوتا ہے. ماہ رمضان سے بڑھ کر سازگار موسم کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ اپنے اندر جو کمی فیل کرتے ہیں اور ہمارے اندر ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے یہ تینوں خانے فیل فرمائے. اللہ کے ساتھ صحیح محبت, سبحان اللہ, نبی کے ساتھ صحیح محبت, اور دین کے ساتھ صحیح محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنانے میں کامیاب ہو جائیں. تو تمام دنیا اور آخرت کی برکتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی. یعنی آپ کی بات سے میں یوں سمجھا کہ خاص موسم ہے,
خاص تعلق بنا لیجئے، خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. بالکل. پروفیسر صاحب آخر. جنید بھائی، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی فتنے آئیں گے. عرض کہ حضور جب فتنے آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا. جب تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ایک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن رسی ہے، اس کا ایک سرہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور دوسرا سرہ اس نے اپنے بندوں کو دیا ہے. وہ اپنی شان کے مطابق اس سرے کو نہیں چھوڑتا. یہ بندہ ہے، کبھی رسی کا سرہ پکڑ لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے. تو ہم نے سوچنا ہے اگر ہم اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ہمیں تعلق مضبوط کرنا پڑے گا. قرآن ہمیں رب تک پہنچائے گا، رب سے تعلق. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ برائیوں کی گھاٹی پہ جو ہے ہم لٹکے ہوئے ہیں، رسی ہمارے پاس ہے قرآن کی صورت پہ، اس کو تھام کے ہم جو ہے اپنی زندگیوں کو یہاں بھی بچا لیں اور وہاں بھی بچا لیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو جناب ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن آپ نے جانا کہیں نہیں، کیونکہ آ کے میں انشاءاللہ قصص الانبیاء میں آج آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سناؤں گا. مطلب آپ امیجن کیجئے صاحب، آج تو بڑی ٹیکنالوجی ہے نا، مشینز ہیں، سب کچھ ہے. وہ زمانے میں پہاڑوں کو چیر کر گھر بنایا کرتے تھے، اور ان کی ہسٹری تقریباً کوئی 5000 سال پرانی ہے. قوم عاد کے بعد وہ آئے تھے، اور بس وہی بات ہے، اللہ کے معجزے کی بے خنی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تھوڑی دیر بعد ملاقات کرتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آغاز کرتے ہیں قصص الانبیاء کا. اور آج حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے. ایسا غضبناک قصہ ہے صاحب، ایسا غضبناک قصہ ہے کہ اگر ہم صحیح طور سے اس قصے کو سمجھ لیں صاحب، تو ہماری جتنی بھی یہ اکڑ ہے نا، اکڑ پھوں پھاں جو ہم کرتے ہیں اپنی طاقت کے زام پر، سب کچھ ختم ہو جائے. حضرت صالح علیہ السلام ناظرین قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ جانتے ہیں آپ علیہ السلام بھی قوم سمود سے ہی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ سمود بنیادی طور پہ ایک شخص کا نام تھا. ایک روایت کے مطابق قوم سمود اپنے دادا سمود کے نام پر قوم سمود کہلائے، اور سمود کا جو نسب ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، یعنی سمود بن ارم بن سام بن نوح. حضرت صالح علیہ السلام ناظرین اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ تقریباً 280 برس تھی، یعنی تقریباً 3 سینچریز جو ہے وہ آپ حیات رہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی عادات شریفہ یہ تھی ناظرین کہ نبوت کا دعویٰ فرماتے تو سب سے پہلے قوم کو بت پرستی چھوڑنے کے متعلق ارشاد فرماتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے، اور اس کے بغیر کوئی معبود نہیں. پھر اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے تاکہ قوم ان سے معجزات کا مطالبہ کرے، تو ان کو معجزات دکھائے جائیں. پھر ان کے انکار اور باز نہ آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈراتے. پھر بھی جب وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ جاتا. حضرت صالح علیہ السلام نے ناظرین اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قریب ہے. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں یوں بیان کیا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اسی میں تمہیں آباد فرمایا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو. بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا. اسی طرح قرآن پاک نے ناظرین سورہ شورى کی آیت نمبر 142 سے 145 تک یوں بیان فرمایا کہ جب ان سے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو
بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف سارے جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دنیا کے مال کی لالچ سے دور رہنے کی بھی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا خیال باطل ہے کہ تم یہاں دنیا میں ہی آرام سے نعمتوں میں رہو گے۔ جس رب نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں باغات، چشمے اور نرم و نازک شگوفوں والے کھجور کے درخت دیے ہیں، وہ یہ لے بھی سکتا ہے۔ تمہیں دنیاوی نعمتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، آخر دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، اسی وجہ سے بھی تم شاید یہی سمجھتے ہو کہ تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن تمہاری سوچ سراسر غلط ہے۔ تم حد سے تجاوز کرنے والے، فساد پھیلانے والے، کوئی بھلائی والا کام نہ کرنے والوں کی پیروی کر رہے ہو۔ تم ان کی اطاعت نہ کرو، کامیاب ہوگے، ورنہ تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، کامیابی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور میرا حکم ماننے میں ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ شورى کی آیت نمبر 146 سے 152 تک یوں بیان کیا کہ کیا تم ان نعمتوں میں جو یہاں تمہیں میسر ہیں ہمیشہ کے لیے امن و اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی یہاں کے باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، اور تم سنگ تراشی کی مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں تراش کر مکانات بناتے ہو، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے۔ یہاں رک کے میں ایک بات سمجھاؤں آپ کو ناظرین، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ پہاڑوں کو کر اس کو تراش تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ جو ایریا ہے نا، یہ مقام ہجر کہلاتا ہے، اور آج ظاہر مدائن صالح کہلاتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان کا ایریا ہے، یہ ذہن میں رکھیں ناظرین، اور مدینہ پاک سے تقریباً کوئی 380 کلومیٹر شمال مغرب میں، یعنی نارتھ ویسٹ کے اندر جو ایریا پڑتا ہے، اور خیبر سے تقریباً وہ 180 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ ان لوگوں کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، جیسے آج بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے نا طاقت پر بڑا ناز، کہ ہم تو صاحب اس دنیا میں جینے کے لیے آئیں، اور طاقت کے نشے میں، کرسی کے نشے میں، حکومت کے نشے میں ہم سب کچھ کر جاتے ہیں۔ قوم سمود کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب کو موت آنی ہے، سب نے مرنا ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور ترین ہو۔ ہوا کچھ یوں ناظرین کہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ اپنے کفر پر قائم رہے۔ اس طرح دو گروہ بنیادی طور پہ بن گئے۔ یہ دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے سے بحثوں میں، یعنی ڈیبیٹس میں الجھے رہتے تھے، لیکن ایمان والوں کی طرف سے جھگڑا دین کے حق میں ہوتا تھا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 45 میں اور 46 میں یوں بیان کیا ہے، اور بے شک ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس وقت وہ دو فرقے ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم لوگ بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی چاہتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کے انکار اور آپ کے عذاب سے ڈرانے پر قوم کا یہ کہنا تھا کہ آپ وہ عذاب لے ہی آئیں۔ کیا کریں؟ آپ وہ عذاب لے ہی آئیں جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے تھے اور جس سے ہمیں ڈراتے تھے۔ یہ قوموں کا وتیرہ رہا۔ وہ ہمیشہ انبیاء کرام کو باقاعدہ چیلنج کرتے تھے، منہ در منہ چیلنج کرتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں نا، لے کر آ جائیے۔ یہ بالکل وہ سچویشن ہے ناظرین کہ آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر دن دناتے پھرتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنابیں نہیں کھینچتا، اللہ تعالیٰ تنابیں کھینچ لیا کرتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جب ڈھیل دی ہے تو ڈھیل دی ہے، لیکن جس وقت کھنچتی ہے تو پیروں تلے ساری زمین جو ہے وہ نکل کے ایک طرف ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ آراف کی آیت نمبر 77 میں یوں بیان کیا کہ پس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی انہوں نے اوپن چیلنج دے دیا ان کو۔ اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اچھائی کے بدلے اچھائی یعنی اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی جو دنیاوی نعمتیں اور آرام تمہیں حاصل ہے تم اس کے بدلے عذاب اور اپنی تباہی و بربادی کیوں طلب کرتے ہو؟ یعنی اب بھی آپ جو ہے وہ حجت تمام کر رہے تھے، یعنی کہاں کی عقل کی بات ہے وہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ صالح علیہ السلام نے ناظرین
قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور بہت کوشش کی، بہت حجت تمام کی، لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی اور مختلف جواب دیے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 80 میں یوں بیان کیا، اور بے شک وادی ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر ناظرین جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک وادی ہے، اور یہ بیسکلی جو ہے مدینہ پاک اور تبوک کے درمیان ہے، جس میں سمود قوم جو ہے وہ باقاعدہ رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب ہے، اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت جو دینے کا معاملہ تھا اس کو تسلیم کرنا ضروری تھا۔ اب بات یہ ناظرین کہ ہر نبی دوسرے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی بیسکلی انڈورسمنٹ کرتے ہوئے آئے، کبھی بھی انہوں نے دوسرے نبی کی نفی نہیں کی ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر وہ ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف عطا فرمائے تھے، جیسا کہ آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، فقیروں پر بہت مہربان ہوا کرتے تھے، آپ کا حسن اخلاق جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ تھا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام ضعیف لوگوں کی بھی امداد کیا کرتے تھے، مریضوں کی بھی عیادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ان اعلیٰ اوصاف کو دیکھ کر قوم سمود کہنے لگی کہ اے صالح علیہ السلام، ہم نے تو آپ کو بڑا عقل مند، بہت بڑا سمجھدار سمجھا ہوا تھا، ہمیں تو آپ پر بڑی امیدیں تھیں کہ آپ ہمارے دین کی امداد کرو گے، ہمارے مذہب کی تقویت کا سبب بنو گے، ہمارے طریقے کی تائید کرو گے۔ یعنی کسی قوم میں بھی اگر کوئی شخص علم و فضل میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو قوم اس سے اپنے مقصد کے مطابق امیدیں وابستہ کر لیا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے قوم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ آپ ہمارے یعنی جو ان کے باطل دین ہے اس کی بنیادی طور پہ امداد کریں گے، اور اس قوم نے آپ علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ ہمیں دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ ہود کی آیت نمبر 62 میں یوں بیان کیا، وہ بولے اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن دلائل عطا فرمائے ہیں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اسی لیے میں بھی تم پر مہربانی کر رہا ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں تو کھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور تم اپنی بے عقلی کی وجہ سے مجھے اپنے باطل دین کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ ہود میں یوں بیان کیا، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بگاڑ سکتے یا بڑھا سکتے۔ اچھا، حضرت صالح علیہ السلام نے ناظرین جواب میں قوم سے کہا، اب جو قوم تھی اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے آپ اور آپ کے ساتھیوں سے برا شگون لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، ان کو توحید کی دعوت دی اور اس قوم نے نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کے باعث ان پر عذاب الہی کا نزول ہونے کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ قوم پر بارش کو روک دیا گیا، قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، اور اس سارے عمل کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف منسوب کر دیا۔ یعنی وہ ایلیگیشنز اب حضرت صالح علیہ السلام پہ لگانے لگے، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے ہو۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ نمل میں یوں بیان کیا کہ وہ کہنے لگے ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچی ہے اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بدشگونی جو تمہارے پاس آئی یہ تمہارے کفر کی وجہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تم فتنے میں مبتلا ہو، تمہارا اپنے باطل دین کو صحیح سمجھنا اور بت پرستی پر قائم رہنا در حقیقت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس کے بعد قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ پر بار بار کثرت سے جادو کیا گیا ہے، معاذ اللہ، اب یہ الیگیشن لگانے لگے، اسی لیے آپ کی عقل سلامت نہیں رہی، معاذ اللہ، اور آپ ہمارے ساتھ بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ، اور ہم اپنے اجداد یعنی آبا و اجداد کے دین کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ شورى کی آیت نمبر 153 میں یوں بیان کیا، وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، معاذ اللہ۔ اچھا، اب یہ تو حجت چل رہی ہے نا، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یعنی وہ کچھ کہتے ہیں، صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھے نہیں،
وہ سنبھلے نہیں. اب ان سے ایک معجزے کا بھی مطالبہ کریں گے وہ، اور وہ معجزہ بنیادی طور پہ اونٹنی کی صورت میں ہوگا. کیا ہوگا؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے اسی وقت ملاقات کروں گا، لیکن شام افطار کے وقت خصوصی نشریات میں 4 بجے آپ سے ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.